اے قرآن تہے نورانی شیشہ لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے۔ وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ تقریب، محفل، یہ پروگرام تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ہے۔ جو کہ قرآن مقدس کی تلاوت جو تراویح میں سنائی گئی اس کے اختتام پر انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر دعا کریں گے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ برادر کبیر حضرت مولانا قاری حسین احمد صاحب زید مجدہ جو یکم رمضان المبارک کی شب سے لے کر آج 27ویں شب تک اللہ کے گھر میں جامعہ مسجد میں مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن مقدس پڑھا سنایا، اللہ ان کا سنانا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ حضرات جو کم سے کم 1.5 گھنٹے تک محض اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیند، اپنا آرام، ہر چیز چھوڑ کر یہاں آتے رہے اور تراویح میں قرآن سنتے رہے، کھڑے ہو کر 20 رکعات آپ نے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنا، دعا ہے اللہ آپ کا سننا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جو حضرات آج یہاں تشریف لائے ہیں صرف قرآن سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے، دعا ہے اللہ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں میرے اور آپ کے لیے اس بیٹھنے کو، اس گھڑی کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اسی طرح کی محافل، نوجوانوں آپ کے لیے جملہ ہے، اسی طرح کی مجالس، اسی طرح کے پروگرام اللہ ہم سب کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا سیف الرحمن صاحب نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی عظمت قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کتنی بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن کتنا بڑا بہترین ایک زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے امت کو ایک ضابطہ حیات دیا ہے۔ اسی بات کو آگے لے چلتے ہوئے اتنا کہتا ہوں، اس سے بڑی اور کیا ہو کہ آواز آنے لگی دنیا والوں یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ یہ قرآن، سارے بولیں گے یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اور
بھی کتابیں آئیں، کسی کو تورات کہتے ہیں، کسی کو انجیل کہتے ہیں، کسی کو صحیفے کہتے ہیں، کسی کو کیا نام کتاب کو دیا گیا، لیکن حضور کی امت کو جو نسخہ ملا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسے قرآن کہتے ہیں، جس کا ایک ایک لفظ، جس کا ایک ایک حرف، جس کا ایک ایک صفحہ، جس کا ایک ایک پارہ، خدا کی قسم میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، بڑے مزے کی اور ایمان تازگی کی ہے۔ بقایا جتنی چیزیں ہیں، بقایا جو باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ جو قرآن مقدس کا نسخہ ہے، ادھر دیکھیے گا، یہ وہی قرآن ہے، وہی کلام ہے، وہی کتاب ہے جو اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اتارا تھا، یہ کلام اتارا تھا، یہ کتاب اتاری تھی۔ یہ وہی الفاظ ہیں، اس میں کسی قسم کی رد و بدل، تبدیلی یا اونچ نیچ ہرگز نہیں ہے۔ حضور مکے میں تھے جو مکی صورتیں ہیں، حضور مدینے میں تھے جو مدنی صورتیں ہیں، آپ جنگ کے موقع پہ ہیں جو آیتیں اتری ہیں، جو آپ سفر میں ہیں جو اتری ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہی ہی کلام اور وہی ہی الفاظ ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری تھی۔ آپ کہیں گے اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہے؟ کسی نے کوئی رد و بدل کر دیا ہو، کسی نے کوئی تبدیلی کر دی ہو؟ جس طرح گزشتہ کتابوں میں، پہلی کتابوں میں قرآن کہتا ہے، لوگ بڑے بڑے مولوی پیر یشترون بہ ثمنا قلیلا، پیسے لے کر اپنے حساب سے معنی اور مطلب اور اللہ معاف کرے تبدیلیاں کر جاتے تھے۔ اس میں تو ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے نا 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 نا، آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو دنیا والوں، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے رب نے خود اعلان کیا، او میرے محبوب کی امت کے لوگوں، او میرے بندیوں، جی مولا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او میرے بندیوں، اس ذکر کی حفاظت، اس قرآن کی حفاظت ہم نے اپنے کول کی ہے، خود اٹھا لی ہے۔ اس لیے پہلا ورقہ قرآن کا کھولیں گے، پہلا صفحہ قرآن کا دیکھیں گے، قرآن خود اپنا تعارف کرانے لگتا ہے۔ او دنیا والوں، جب آپ نے مجھے کھولا ہے، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ باقی کو بند کریں، قواعد رکھ۔ حروف مقطعات ہیں، ادھر دیکھیے گا، قرآن مقدس کے اندر 3 قسم کے الفاظ، معلوم المعنی معلوم المراد، معلوم المعنی مجہول المراد، مجہول المعنی مجہول المراد۔ کیا معنی؟ یہ حروف مقطعات ہے، بس ٹھیک ہے، ایک آواز ہونی چاہیے تاکہ سمجھ آئے۔ آپ کو ملتے ہیں الف لام میم، آپ پڑھتے ہیں تاسین میم، آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تاسین، آپ کے سامنے ہے یاسین، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔
کیا مانا؟ فرمایا اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ والا کہتا ہے جہاں لکھا ہے الف لام میم، او دنیا والوں میں نے یوں سمجھا ہے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے او میرے بندیوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ شاید یہ الفاظ آپ نے نئے سنے ہوں۔ الف لام میم کیا مانا؟ اور دنیا والوں اللہ قرآن اتارنے والا ہے، لام جبرائیل قرآن لے آنے والا ہے، میم سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے۔ آگے اس میں اشارہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او دنیا والوں قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، رب کے اتارنے میں شک نہیں ہے، جبریل کے لانے میں شک نہیں ہے، میرے عربی محمد کریم کے اترنے میں شک نہیں ہے۔ اس لیے مکہ والوں، اس لیے مدینے والوں، اس لیے شام والوں، اس لیے فلاں والوں، اس لیے ملک والوں، اس لیے عرب والوں، عجم والوں، دور والوں، نزدیک والوں، جو بھی بات میرا محبوب قرآن پڑھ کے سنائے واقعی اللہ کا قرآن ہے، واقعی میرے رب کی کتاب سچی کلام ہے، اس لیے اس کے ہر ایک مضامین سچی ہے، میرے اتارنے میں شک نہیں ہے، جبریل کے لانے میں شک نہیں ہے، میرے عربی محمد کریم کے اترنے میں اور پڑھنے میں شک نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لے آتا ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، رب کا قرآن کہتا ہے اگر یہی بات ہے تو آئیے کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ میں نے تمہیں چیلنج کیا ہے، جن بھی مل جائیں، بندے بھی مل جائیں، ساری دنیا اکٹھے کر لو اور قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، میرے بھائیوں قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، قرآن جیسی نہ کوئی آیت بنا سکتا ہے نہ آیت دکھا سکتا ہے۔ آواز آنے لگی ہے، پھر چیلنج ہوا، پہلا پارہ ہے، آئے پہلا پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ زور سے یار، زور سے۔ پہلا پارہ ہے، ترجمہ جا کے دیکھیے گا، مزہ آ جائے گا۔ اِن کنتم فی ریب، اگر تم ہو اس بات کے اندر، شک کے اندر پڑے ہوئے ہو کہ جو کچھ ہم نے اتارا ہے اپنے محبوب پر، یا خود بناتا ہے فلاں بات، ادھر دیکھیے گا، اللہ نے کہا میں پورا قرآن نہیں کہتا، 10 سورتیں نہیں کہتا، فاتو بسورۃ من مثلہ، او دنیا والوں میں رب نے تمہیں چیلنج کر دیا ہے، ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ کتنی؟ پارا نہیں، پاؤ نہیں، رکوع نہیں، ایک سورت۔ سورت کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے حج کا موقع ہے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لوگوں نے اپنے شعر و شاعری لکھ کے لگا دی ہے،
نیچے اپنے نام بھی لگا دیے ہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال جاؤ، یہ سورہ کوثر ہے، یہ بھی لکھوا کے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا کے آؤ۔ لکھا ہوا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ کوثر لکھوا کے بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، دیکھتے چلے گئے، فلاں شاعر کا کلام لکھا ہے، فلاں کا لکھا ہے، فلاں کا لکھا ہے۔ جب ان لوگوں کی نظر قرآن مقدس پہ پڑی، اکھاں وچوں اتھرو آن لگ پائے، دارو قطار رونے لگ گئے اور کہنے پہ مجبور ہو گئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مَا هَذِهِ كَلَامُ الْبَشَرِ۔ او دنیا والو، ہم نے بڑے بڑے شعر و شاعری کی ہے، بڑے لبید جیسا شاعر بھی آیا، طفیل جیسا شاعر بھی آیا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے بڑے شعر و شاعری دیکھی ہے، لیکن قربان جاؤں یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ انسان کا کلام نہیں، بشر کا کلام نہیں، یہ تو الہ العالمین رب کا کلام ہے۔ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے شاعر آتے تھے، یوں ہی میرے نبی کا قرآن سنتے تھے، آج میں یوں کہوں ایمان تازہ ہو جائے، میری طرف دیکھیے گا، آج قاری یہ قرآن پڑھتا ہے، دل کرتا ہے یہ پڑھتا چلا جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ آپ کو حرم میں لے جائے اور عبد الرحمن سدیس کی آواز میں قرآن سنے، تراویح ہو، خدا کی قسم قیام اللیل ہو، ایسے مناظر ملتے ہیں۔ ہائے جتنا بڑا سخت دل کا بندہ ہو، اچھی آواز والا جب قرآن پڑھتا ہے اندر سے دل اتنا مغموم ہو جاتا ہے، دل پگھل جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ قربان جاؤ، آج تو امتی پڑھتا ہے، دل اتنا غمگین تے دل ایسے موم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم کیا وہ منظر اور ویلا اور ٹائم ہوگا جب پڑھنے والا عربی سونا محمد جوان ہو۔ نہیں سمجھے یار، میں نے کہا آج امتی پڑھے، دل کرتا ہے پڑھتا چلا جائے۔ وہ دن کیا ہوں گے جب میرے محبوب آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن سناتے ہوں گے، میرے محبوب کی زبان سے قرآن کی ادائیگی ہوتی ہوگی۔ اس لیے تو اللہ والا کہتا ہے محبوب کل سونا ختمی رسول، جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ محبوب کل سونا ختمی رسول، جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن، کیویں رب دا قرآن سناندا گیا۔ رات کی تاریکی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز انبیاء پہ فرض ہوتی ہے، اللہ کے محبوب بھی رات کو قرآن پڑھتے تھے، تہجد کی نماز میں زور سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی آیا جو شام ڈھلنے لگی ہے، ادھر دیکھیے گا، ابو جہل والے اکٹھے ہو گئے، اسے ریسیو کرنے لگے، مغرب ڈھلنے لگی، کھانا کھلانے لگے، ہر رات ڈھلنے لگی، اسے چارپائی پہ سلانے لگے۔ ابو جہل جلدی گھر چلا گیا، وہاں جاتا ہے، تھوڑی سی روئی لاتا ہے، کاٹن لاتا ہے، کپاس لاتا ہے اور کہتا ہے طفیل جی یہ روئی ہے، یہ کاٹن ہے، اپنے کانوں کی اندر ڈال کے سو جا۔ کہنے لگا کس لیے؟ ابو جہل کہتا ہے ہمارے خاندان کا ہمارا ہی بندہ جس کا نام محمد رسول اللہ۔ آپ نے بہت آہستہ کہا، گونج آنی چاہیے۔ جس کی اماں کا نام آمنہ ہے،
جس کے ابا کا نام عبداللہ ہے، جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، جو ہمارا ہی اپنا قریشی خاندان کا ہے، لیکن وہ ایک قرآن پڑھتا ہے، ماں سنتی ہے، بیٹی بھول جاتی ہے، بیٹا سنتا ہے، ابا بھول جاتا ہے، لوگ مال چھوڑ گئے، دنیا چھوڑ گئے، ہاں لوگ ہر چیز قربان کر گئے، ایسی تاثیر ہے اس کے پڑھنے کے اندر کہ جو بھی سنتا ہے محمد کا دیوانہ مستانہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی سنتا ہے، یہ لفظ بولیں گے، جو بھی سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور ایسا دیوانہ ہوتا ہے، ایسا مستانہ ہوتا ہے کہ آتے ہوئے کہنے لگتا ہے، محبوبم جی میری دل کی تمنا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے محبوب میری تمنا یہ ہوتی ہے آنکھیں میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے دیکھی جاؤ دیکھی جاؤ۔ نہیں بولے یار، میری تمنا ہے انفاق مالی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہوئے اشارہ تیرا ہوئے لٹاتا چلا جاؤ۔ پھر کہنے لگے ان یکون بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے بیٹی میری ہوئے نکاح تیرا ہوئے دیتا چلا جاؤ۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، بلال ہے، او دنیا والو، اماں سمیہ ہے، بی بی زنیرہ ہے، جو بھی آئے میرے محبوب کی خدمت میں غلامی اختیار جو کی ہے، خدا کی قسم مال ہے قربان ہے، جان ہے قربان ہے، چاہو جلال ہے قربان ہے، ہر چیز قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سمیہ ٹکڑے ہو گئی لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، بی بی زنیرہ کی آنکھیں چلی گئی لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ جناب بلال کو نیچے تختے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ ادھر دیکھیے گا نوجوانوں، میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، مجھے اور آپ کو قرآن کی قدر نہیں ہے، ایمان کی قدر نہیں ہے، خدا کی قسم سیرت کی قدر نہیں ہے، خدا کی قسم نہ مسجد کی قدر ہے، نہ مدرسے کی قدر ہے، نہ دین کی قدر ہے، خدا کی قسم ان تمام چیزوں کی قدر پوچھنی ہے جناب بلال سے پوچھو۔ آئے نیچے انگارے ہیں، اوپر سے کپڑے اتار دیے گئے، جناب بلال کو لٹا دیا گیا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، اور آج لڑکے بلائے گئے، حضرت بلال کو گھسیٹنے لگے ہیں، لیکن قربان جاؤں ایک کوئی جملہ زبان تھے، اب باہر کار حقیقت قل ہو اللہ احد، اب ہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، وہ نگہبان تلو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم لم یولد بہر جا دستگیر، لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد۔ اے دنیا والو، یہ تو ایک جان ہے، ہزارہ جانا کیوں نہ ہو، عربی محمد دے نام تے قربان کرن واسطے تیار بیٹھا ہوں۔ ابھی بھی اگر بلایا جائے، بلکہ بلایا کیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر چیز قربان، زور سے کہیں، اور یہ بھی بات دن میں کہتا چلا جاؤں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ کہوں تو دن قیامت میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ رمضان جیسے عظیم مہینے میں اس بدبخت نے، ایک خبیثہ عورت نے، فیصل آباد کی رہنے والی نے، خبیثہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، پتہ ہے آپ کو؟ اور بہت کم لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے، چپ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو ختم نبوت کی بات ہے نا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چپ بیٹھے ہیں یار، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ادھر مسجد میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو تو اوپر لہراز کر رب کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں، یا میرا مولا ہمارا ایمان ہے، میرا محبوب آخری نبی ہے۔
میرے محبوب، یہ لفظ میرے نہیں قرآن ہے، ما کان محمد ابا احد، ہاتھ بلند رہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او دنیا والو، میرا محبوب آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اس لیے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے اوپر ہزاروں جانا کیوں نہ ہو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سبق اور یہ ساری چیزیں، نمونہ میرے سامنے ابو بکر ہے، جناب عمر ہے، جناب عثمان ہے، جناب علی ہے، جناب بلال ہے۔ آئیے ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں، حیران ہو جائیں گے۔ ایک بات، ایک واقعہ، ایک موقع، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق کا بیٹا آیا، ادھر دیکھیے، آ کے کہنے لگا ابا جی، جی بیٹے، جنگ کا فلاں موقع، آنکھیں حاجی، فرمایا میں ادھر تھا، آپ ادھر تھے، میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور لڑائی زوروں پی تھی، ابا جی 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے تمہیں بابا سمجھ کے چھوڑ دیا، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا کہ ابو بکر میرا ابا ہے، میرا باپ ہے۔ بس یہ بیٹے نے یہ جملہ پورا بھی نہیں کیا، قربان جاؤں ابو بکر مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بیٹا سن سن سن، یہ تو تھا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے کی اندر میری جان ہے، اگر اس موقع تے میرے ہاتھ کی تلوار ہوگی، تو میرے سامنے آتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل ہی کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ بس واقعہ پورا کرتا ہوں، بھائی تشریف لائے ہیں، ادھر دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، میں بات پوری کرنے لگا ہوں۔ کہاں سے بات چلی تھی کہ آج امتی پڑھتا ہے سبحان اللہ، وقت کیا ہوگا جب کائنات کا سردار قرآن سناتا۔ ابو جان نے کہا یہ لو کاٹن روئی، آپ نے ادھر دیکھنا ہے، نہیں تو میں واقعہ پورا بیان نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا۔ یہ کاٹن ہے، کانوں میں ڈال دو، سو جاؤ۔ نعوذ باللہ محمد کا جادو تجھ پہ نہ چل جائے، اس سے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کہا چلو دے، اس نے لی روئی، لی کاٹن، کنہ وچ پائی تے چپ کر کے سو گیا، ستا ہی ستا، صبح سویرے 2-3 بجے کا ٹائم ہے، قضائے حاجت کے لیے نکلنے لگتا ہے، چلو جاؤں قضائے حاجت کر کے آؤں۔ ادھر جو جا رہا تھا، گلیوں میں گھومتا پھرتا بیت اللہ کے قریب آ گیا، بیت اللہ کے قریب آ گیا۔ جو ہی قریب آیا نا تو اندر سے آواز تھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، طفیل دوسی کے کان میں ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی جو ہی آواز آئی، قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا، کنا وچ روئی کڈی ہے، پیچھے جا کے بیٹھ گیا ہے، جو ہی قرآن سنتا گیا ہے اندر بدلتا گیا ہے، جو ہی قرآن سنتا گیا دل اتنا موم ہوا، اکھاں وچوں اتھرو جاری نے، سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ میرے آقا نے نماز مکمل کی، آپ چپ کر کے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، طفیل پیچھے جانے لگا ہے، وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلا گیا، جو ہی نظر پڑی میرے محبوب کے چہرے کے اوپر، خدا کی قسم تقدیر ہی بدل گئی، اندر کا ایمان جاگنے لگا، کہنے لگا من انت، مسمو کا کون ہے تو، تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد رسول اللہ،
اللہ کا رسول ہوں۔ آگے خود بولنے لگا اور کہتا ہے ہاں آپ کی اماں کا نام آمنہ ہے، ابا کا نام عبداللہ ہے، قریشی خاندان کا ہے، یہاں کا رہنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا جی ہاں ہاں ہاں، آؤ پوچھنے لگ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ وہ کہنے لگا یہ دیکھو رات کو ابو جہل نے مجھے یہ کاٹن دی ہے کہ کنا وچ پا کے سو جا۔ اللہ کے محبوب پہلے ادھر دیکھیے گا، بڑا عظیم جملہ ہے، اس انداز میں بیان کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ طفیل کے جو ہے کمنٹس کیا ہے، طفیل کی وہ بول کیا ہے، طفیل کا وہ انداز کیا ہے، طفیل کی وہ گفتگو کیا ہے، طفیل کے وہ باتیں کیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے محبوب پہلے میں صورت سنیے تے ہن اکھاں نال صورت ویکھیے۔ بڑی بات کر گیا ہوں۔ پہلے میں نے صورت قرآن والی سارے بولے سنیے، ہن صورت عربی زبان والی دیکھیے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ بڑی بڑی باتیں کی، اندر کا ایمان یہ کہتا ہے ایسی صورت جادوگروں کی، مجنون کی، نعوذ باللہ جو وہ کہتے ہیں ان کی نہیں، ایسی صورت تو سچوں کے سچوں کی ہوتی ہے۔ یہ تو سچا انسان ہے، چہرہ کتنا پیارا ہے، اکھاں کتنی پیاریاں نے، ہونٹ کتنے پیارے نے، رخسار کتنے پیارے نے، چہرہ کتنا پیارا ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ او دنیا والو، شفی ٹاؤن والو، دور دراز سے آنے والو، یہ میرا جملہ نوٹ کیجئے گا اور دل کی کھڑکیوں کے اوپر، ہائے دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ عظیم جملہ ہے، میں یوں کہتا ہوں میرا محبوب اتنا سچا، اتنا سچا، اتنا سچا، اتنا سچا، اتنا سچا، جو آ کے اس چہرے کو دیکھے میرا رب اسے بھی صدیق بنا دیتا ہے۔ بڑی بات ہے، میرا محبوب اتنا سچا، بولے بولے اتنا سچا، اتنا صادق تے امین، اتنا سچا کہ جو آئے اور آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھے اور میرے نبی کہیں ابو بکر جی میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، بغیر کسی اور دوسرے لمحے سوچے بغیر کہنے لگے تو اللہ کا نبی ہے تو میں ابو بکر تیرا پہلا امتی ماننے والا ہوں۔ اتنا میرا محبوب سچا کہ جو پہلے آ کر میرے عربی محمد کے چہرے کو دیکھتا ہے ایمان لاتا ہے تو اللہ اسے بھی صدیق بنا دیتا ہے۔ طفیل کہنے لگا اللہ کے محبوب اب جو پروگرام ہے وہی سنائیے، غلام بنائیے۔ میرے نبی نے فرمایا میں تو ایک پروگرام لے کے آیا ہوں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا رمضان میں 4 کام زیادہ کیا کرو۔ چلو بات آ گئی، کتنے؟ رمضان میں کتنے کام زیادہ؟ کتنے؟ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو، جنت کو کثرت سے مانگا کرو، جہنم کو کثرت سے پناہ مانگا کرو۔ اس لیے آخری عشرہ تھا تو حضور اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پڑھا جائے تو میرے آقا نے فرمایا یہی پڑھا کر اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا۔ تو رمضان میں کتنی کام؟ 4، کلمہ طیبہ کثرت سے۔ تو بلکہ میں تو یوں ہر جگہ کہتا ہوں کم سے کم صبح شام 1 تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھا کر،
ایک تسبیح استغفار کی کیا کرو، تیسرے کلمے کی کیا کرو۔ ہم بہت دور ہیں اللہ کے ذکر سے، بہت دور ہیں، اتنے دور ہیں کہ اس لیے آج ہمارے حالات بھی یہ ہو گئے۔ اگر زبان پہ ذکر اللہ ہوتا تو حالات یہ نہ ہوتے۔ جتنا بندہ ذکر کرتا ہے اتنا رب کی رحمتیں برستی ہیں اس پہ۔ طفیل جی یہ میرا پروگرام ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ جو ہی مسلمان ہوئے نکلے ہیں، ابو جہل انتظار میں کھڑا ہے کہ صبح مشاعرہ ہے، یہ بات ہے، فلاں ہے، ادھر ادھر کی باتیں۔ جو ہی ابو جہل آیا اور پوچھنے لگا طفیل جی آئیے مشاعرے پہ، آئیے میلے تھے، میلے کرتے تھے نا وہ لوگ، ککڑ دا میلہ تو فلانا تھے، آئیے۔ طفیل کہنے لگا اب میلے نہیں، اب مشاعرے نہیں، اب تو زبان پہ کوئی گل ہوئے گی۔ سارے بولے میں نے شعر و شاعری بھی چھوڑ دی ہے، آج کے بعد زبان پہ یہی ہوگا۔ کیڑی چیز ہوگی؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اس لیے تو کہا گیا ہے قرآن پڑھا کرو، قرآن آسان ہے، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آئے صبح قرآن پڑھو، شام قرآن پڑھو، یہ بڑا ذکر ہے، اتنا ذکر ہے، اتنا ذکر ہے۔ پوچھا گیا ہے آئے سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے؟ اللہ والے نے کہا جیسے ہی پڑھے تو سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا رب کے قریب ہوگے۔ جتنا اگر کوئی بندہ کہے میں رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ والے کہتے ہیں آواز آنے لگتی ہے قرآن کی تلاوت کیا کر، صبح بھی پڑھا کر، شام بھی پڑھا کر، رات بھی پڑھا کر۔ اس لیے صبح صبح یاسین کی تلاوت کیا کرو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو، عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو۔ او میرے نوجوان بھائیو دوستو، بڑی تعداد میں تشریف لائے ہو، موبائل کام نہیں آئے گا، فلمیں گانے بجانے ٹک ٹاک نہیں کام آئیں گے، خدا کی قسم یہ قرآن کام آئے گا، اپنی طرف سے نہیں۔ آئیے آخری بات، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے محبوب کی حدیث ہے، دن قیامت کا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دو چیزیں رب کی دربار میں پیش ہوں گی۔ کتنی؟ کتنی؟ صحابہ نے پوچھا کیڑی کیڑی؟ حضور نے فرمایا ایک قرآن آئے گا، ایک رمضان آئے گا۔ بولیں تو سے ایک قرآن آئے گا، ایک رمضان آئے گا۔ رمضان آ کے کہے گا اللہ میں گیا تھا مہمان بن کر، اس نے میری بڑی رسپیکٹ کی، توڑی بولیے، اس نے بڑی مجھے محبت دی، اس نے مجھے بہت بڑا پیار کیا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا نہ ادھر ادھر جاتا تھا، ہر چیز سامنے، بھوکا رہا پیاسا رہا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ تو مل جائے، اسے ثواب مل جائے، تو راضی ہو جا۔ مولا اس نے میری بڑی قدر کی تھی سی اتھے میں جدو گیا اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے یشفعان، دونوں سفارش کریں گے تو اللہ رمضان کی سفارش قبول کرے گا۔ پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا مولا یہ مجھے پڑھتا تھا، لوگ کرکٹ دیکھ رہے تھے، میچ دیکھ رہے تھے اور یہ قرآن سن رہا تھا۔ ہاں لوگ ادھر ادھر جاتے تھے، گپے لگاتے تھے، لیکن یہ رات کو سنتا تھا، صبح بھی سنتا تھا، صبح سویرے اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ ہاں اللہ کو تو پتہ ہے نا، لیکن یہ عظمت بیان ہو رہی ہے، اور کسی چیز کی جب عظمت بیان ہو نا تو اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے محبوب تجھے پتہ ہے، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ عظمت بیان ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ 83 سال کی عبادت ایک طرف،
ایک رات دی عبادت ایک پلڑے وچ پا دیو، فرمایا وہ ایک رات کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کو یعنی عظمت میں بیان کیا جاتا ہے تو فرمایا یہ قرآن بھی رمضان بھی اس دن اللہ کے حضور کی امت کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے۔ وہ تب بنیں گے جب ہم قرآن سے یاری لگائیں گے، لگائیں گے رمضان سے یاری لگائیں گے۔ 27 کی رات ہے، 28 29 30 تین راتیں باقی ہیں، چلو ان 3 راتوں کو تو جاگ کر گزار دینا۔ آج کی رات تو بڑی پیاری رات ہے، میں تو انشاءاللہ رب کی ذات پہ امید اور یہی نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ آج تو لیلۃ القدر کی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، زور سے کہیں اللہ ہم سب کو۔ اور حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات ساری رات قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میرے رب نے مجھے بتایا کہ میں اپنی رحمت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات قیام کرتا ہے، جاگتا ہے، روٹھے رب کو مناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو۔ تو کتنے بندے ہیں آج وعدہ کرتے ہیں روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کریں گے، پکی بات ہے، روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کریں گے، 1 تسبیح کلمہ طیبہ کی، 1 تسبیح درود شریف کی، 3 کلمے کی، استغفار کی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ بیان ہوگا، تمام حضرات جم کر بیٹھے، جائے گا کوئی نہیں، میں انشاءاللہ الوداع والی نظم سناؤں گا۔